کریم ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کی یہ مجلس صرف قرآن مجید کی مناسبت سے قائم کی گئی ہے اور اس میں صرف ان بچوں کو ہم نے سنا جو قرآن مجید کے اس مسابقے میں آخری 10 پارے میں شریک تھے۔ میرے دل کی یہ ایک بہت بڑی حسرت ہے اور اللہ کرے کہ یہ کسی حد تک پوری ہو جائے۔ میں نے اور ہمارے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اور ہمارے ایک اور دوست ہیں مولانا عنایت اللہ انور رحمہ اللہ نے ادارہ معرفت القرآن کی بنیاد رکھی اور روز اول سے اس بات کا عزم وہاں تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے تجوید کے مطابق عرب لہجے میں قرآن مجید پڑھیں۔ حضرت کا ادارہ معرفت القرآن تو ماشاءاللہ ان کے اس اخلاص کی برکت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں لہجے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے اعتبار سے اپنے زمانے کا موجد ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی فضا پورے ملک میں کہیں بھی نہیں تھی کہ اتنا ٹھہر ٹھہر کر اتنا آہستہ اور اتنا صاف قرآن مجید پڑھنے والے بچے نہیں ملتے تھے۔ اور اس کے اصل بانی مبانی اور اس بنیاد میں اصل کردار ہمارے حضرت مولانا قاری اصلاح اللہ صاحب کا ہے جو آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آپ کو بھی دیکھنے میں نہیں لگ رہے ہوں گے کہ اس بندے نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ہمیں بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت میں ان کے پڑھائے ہوئے بچے اور حفظ کروائے ہوئے وہ بے شمار مقابلوں میں خواہ وہ مصر کا ہو، فلسطین کا ہو، حرمین شریفین کا ہو یا یہ کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہو، اس کے پیچھے قاری اصلاح اللہ صاحب کی خوبصورت محنت، دعائیں اور سسکیاں شامل ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان میں تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اور حضرت کے مستقل سرپرستی ہمارے اس ادارے میں اس وقت حاصل ہے۔ جامعہ صدیقیہ فیز 2 کے اندر بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں اور وہاں پر بھی مختلف امور میں مشاورت حضرت سے رہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا جامعہ صدیقیہ جو مرکز ہے اس میں بھی اساتذہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عیب بن گیا ہے، ہم کسی سے کیوں مدد لیں، ہم خود کسی سے کچھ پیچھے ہیں کیا، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ میرا ذہن اس معاملے میں بالکل مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کچھ نہیں ہیں، جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان سے کچھ سیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائیو ہم سب سیکھنے والے ہیں، مجھے یہ جملہ بہت پسند ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی کسی طالب علم کی تقریر سنی ہو مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی کسی تقریری مقابلے میں حصہ لیا ہو یا کسی تبلیغی جماعت والے کی تعلیم میں میں بیٹھ گیا ہوں اور مجھے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا ہو۔ تعلیمی حلقے میں بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ طلباء کی تقریریں سننے سے فائدہ ہوتا ہے اور ہوا ہے، تو جب ہم بڑے حضرات سے استفادہ کریں گے تو کیوں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس میدان کے بڑوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں ایک دفعہ جامعہ دارالعلوم کراچی گیا تو وہاں مجھے بہت سارے اساتذہ نظر آئے اور دورہ حدیث کے غالباً یا تخصص کے کچھ طلباء تھے۔ میں نے کہا آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے بس میں تو یہ ہے نہیں کہ ہم شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دیدہ مجدو کو اپنے مدرسے میں بلا لیں اور بولیں جی آپ بیان کریں ہم سنیں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ حضرت کو بلانا سیکورٹی رسک ہے۔ سو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم خود کیوں نہ آ جائیں۔ سو یہ سب ہمارے استاد ہیں جو حضرت شیخ سے نصیحت چاہتے ہیں اور یہ ہمارے طلباء ہیں جو حضرت شیخ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے 2 مہینے پہلے ان سے وقت لیا ہے اور آج یہ انہوں نے ہمیں 10 منٹ دیے ہیں، تو 10 منٹ یہ بات کریں گے اور پھر ہماری مجلس ختم ہو جائے گی۔
ایک اور مجلس تھی، اس میں یعنی کسی دوسرے ضلع سے ساتھی صوبے سے آئے ہوئے تھے، ان کے اور شیخ الاسلام جو ہے وہ 20 منٹ غالباً فرمایا کہ میں آپ کی بات سنوں گا، 5 منٹ میں خود بات کروں گا اور آخری 5 منٹ دعا ہوگی۔ ٹھیک جو فرمایا تھا اتنے ہی وقت کے اندر یہ سارا کام ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، نصیحت کی بات سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے طلبہ میں بھی۔ یہاں ملیر میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں مسابقہ کروانا چاہتا ہوں۔ طلبہ کو میں نے کہا سنواؤ، بچوں نے سنایا۔ میں نے کہا یار صحیح ہے لیکن مجھے نہیں مزہ آیا۔ ان طلبہ کو نقل بندہ مارتا ہے، نقل تو کسی پاس ہونے والے کی نقل مارو گے تو پاس ہو جاؤ گے، فیل ہونے والی کی مارو گے تو کیسے پاس ہو گے؟ میں نے کہا تم نے نقل تو ان کو جو ہے نا وہ سکھانا چاہ رہے ہو لیکن ابھی کسی پاس ہونے والی کی نقل نہیں ماری۔ میں گاڑی بک کرو، چلتے ہیں ادارہ معارف القرآن میں ہمارے سامنے وہی ایک مثال ہے کہ ہم نے محنت ہی اسی جگہ کی ہے، دائیں بائیں بھی لوگ ہوں گے، ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ خیر اس نے کہا چلتے ہیں۔ میں نے فوراً فون کیا، قاری صاحب دامن برکات ان سے اجازت چاہی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ میں 7-8 طلبہ کو لے کر ہم وہاں چلے گئے۔ اچھا وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں بٹھایا، بچوں کو جوس پلایا اور اپنے بچے لا کر سامنے بٹھا دیے اور کہا بچوں پہلے ان سے کہا کہ تم پڑھو، انہوں نے اپنا پڑھا، پھر ان سے کہا کہ پڑھو، پھر انہوں نے بھی پڑھا اور دعا سلام کر کے واپس آ گئے۔ راستے میں نے بچوں سے کہا بھی فائدہ ہوا؟ تو بچے اچھل کود دکھا رہے تھے، کہنے لگا میں بھی ایسا پڑھ سکتا ہوں، ہم غلط پڑھتے تھے میں بھی ایسا پڑھ سکتا ہوں۔ 3-4 بچوں نے اس طرح نقل مارنے کی کوشش کی۔ استاد سے میں نے کہا یہ فرق ہوتا ہے، بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے، باہر بھی دنیا رہتی ہے، باہر بھی کچھ لوگ اللہ کے دین جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، تو اس میں اچھے اثرات گھر میں آتے ہیں۔ دیکھو یہ بچے جس جذبے سے اب اچھل کود دکھا رہے ہیں، پہلے دکھا رہے تھے کیونکہ پہلے تو وہ اپنے ماحول میں تھے نا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر دنیا میں کوئی اور بھی ہم سے بہتر پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے مولانا عبدالوحید صاحب زیرہ میدو سے درخواست کی کہ وہ ہمارے جامعہ صدیقیہ میں بھی جو ہے وہ سرپرستی فرمائیں اور ہمیں اس سلسلے میں تعاون فرمائیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور ہم نے بہت پہلے یہاں ان کے نام سے مکتب شروع کیا اور 5-6 غالباً یا 4 مکاتب ہمارے یہاں ان کے قائم ہوئے، بلکہ ایک لمبا عرصہ وہ ہمیں پیسے بھی دیتے رہے اور ساتھ میں مختلف اوقات میں ان کے یہاں سے اساتذہ آتے رہے اور نگرانی کرتے رہے۔ بعد میں مالی اعتبار سے ان کے حالات تھوڑے خراب ہو گئے تو میں نے کہا آپ سرپرستی باقی رکھیں، مالی اعتبار سے ہم اپنے ادارے کو خود دیکھ لیں گے۔ تاحال ان کی یہ سرپرستی قائم ہے۔ ہم ان کے معیار کے بچے تو نہیں قائم کر سکے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گھٹنوں کے بل چلنے شروع ہو گئے۔ حال ہی میں جو مسابقہ ہوا دارالعلوم کراچی میں ہمارا ایک بچہ شریک ہوا، الحمدللہ وہ اول پوزیشن لے کے آیا اور مختلف مقابلوں میں دائیں بائیں بچے بھیجنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں جو نگران حضرات ہیں مولانا سرفراز صاحب اور حضرت جو ہے وہ مولانا قاری یونس صاحب اور قاری دوست محمد صاحب، ہمارے یہ نگران حضرات اب ماشاءاللہ اپنی کلاسوں پہ حسب استطاعت توفیق جو وہ توجہ دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ اب جب مسابقہ 3 پارے 5 پارے 10 پارے سے شروع ہوا ہے تو آئندہ آخر میں جا کر کچھ بہتر نتائج آئیں گے۔ انسان اپنے اس پہ خوش ہو جائے جی بہت ہی زبردست ہم آگے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، اور لیکن یہ کہ اندھوں میں کانا سردار ہوتا ہے، ہم اس سرداری تک پہنچ چکے ہیں۔ اور میں اس لیے خام خواہ کی بے تکی حوصلہ افزائی کا قائل نہیں ہوں کہ لوگ سمجھے با ہم بالکل پہنچ گئے، ابھی ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے اور ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ محنت فرما رہے ہیں۔ ابھی ان بچوں نے اس طرح ہمت دکھائی ہے، امید ہے کہ 15 پارے پہ اور اچھی ہمت دکھائیں گے، 20 پر اور اچھی ہمت دکھائیں گے، پھر جب یہ آخر میں پہنچیں گے تو نتائج بہتر ہوں۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں سمیٹ رہا ہوں۔ ان بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میدان میں کودے، انہوں نے ہمت دکھائی۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ الگ سے بٹھا کر اگر 10 پارے سنیں گے تو بغیر غلطی کے یہ سنا سکتے ہیں۔ یہ 20 میں سے منتخب ہو کر 10 آئے ہیں، یہ ایسے ہی ہنگامی طور پر نہیں آئے، اور ان کی پیچھے بڑی محنت ہے، اساتذہ کی بڑی
بڑی محنت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لہجہ اختیار کرنا، منزل مضبوط رکھنا، اس طرح کی مجلسوں میں آ کر اگر مجھے اور آپ کو کوئی بولے یہاں آ کر سورہ فاتحہ سنا دو تو اس میں بھی غلطی آ جائے گی، تو دعا قنوت تو اکثر نہیں سنا سکیں گے۔ اس کو اسٹیج شو بولتے ہیں۔ یہ اسٹیج شو سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں بچوں کی مبارکبادی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے ہمت دکھائی اور اپنے بچے پیش کیے، اور میں مشکور ہوں حضرت مولانا قاری اصلاح اللہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے دوسرے مہربان منصف حضرت قاری علیم الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، دیر تک یہاں بیٹھے رہے اور ہمارے بچوں کو سنا، اور امید ہے کہ ہمیں اور ہمارے اساتذہ کو یہ خصوصی رہنمائی بھی فرمائیں گے تاکہ آئندہ کے لیے ہم ترقی کر سکیں۔